اسلام قبول کرنے سے پہلے کا جیون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ طاقتور، نڈر اور بہت بدھمان انسان تھے۔ پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ راستے میں کسی نے انہیں بتایا، تم پہلے اپنی بہن فاطمہ کے پاس جاؤ، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے اور وہاں انہیں قرآن پڑھتے دیکھا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی اور بہن کو مارا، لیکن جب انہوں نے اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اور بولے، مجھے بھی وہ آیتیں دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ وہ آیت تھی سورہ طٰہٰ کی، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ سورہ طٰہٰ 14۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی سمے وہ سیدھے رسول اللہ کے پاس پہنچے اور بولے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن رسول اللہ۔ اسلام کو ایک نیا سہارا مل گیا۔ صحابہ خوشی سے نعرہ لگانے لگے، اب ہم کھل کر نماز پڑھ سکتے ہیں، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو کبھی چھپایا نہیں۔ مکے کی سڑکوں پر نماز کی اگوائی کی۔ وہ نبی کے سب سے نزدیکی اور بھروسے مند صحابیوں میں سے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، عمر جنت کی بشارت پانے والے 10 لوگوں میں سے ایک ہیں۔ خلیفہ کے روپ میں انصاف کا شیر۔ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں اسلامی حکومت فارس، روم، مصر تک پھیل گئی، لیکن پھر بھی وہ بہت سادہ جیون بتاتے تھے۔ وہ راتوں میں مدینہ کی گلیوں میں گھومتے اور دیکھتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ ایک بار انہوں نے خود اپنے کندھوں پر آٹا اٹھایا اور ایک ضرورت مند عورت کے لیے کھانا پکایا۔ جب کسی نے کہا، یا امیر المومنین، کوئی اور یہ بوجھ اٹھا لے، تو انہوں نے جواب دیا، کیا تو میرے گناہ بھی قیامت کے دن اٹھائے گا؟ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ ایک دن فجر کی نماز میں ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر چھرا گھونپ دیا۔ وہ کئی زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگو کہ مجھے نبی اور ابو بکر کے پاس دفن کیا جائے۔ عائشہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے 2 سب سے پیارے لوگوں کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، ان کے انصاف کے لیے، ان کی سادگی اور تقوی کے لیے، ان کی بہادری اور خلوص کے لیے، نبی سے بے پناہ محبت کے لیے۔ قبلے اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، خود کا حساب کر لو۔ قبلے اس کے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں، خود اپنے اعمال تول لو۔